پر جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نکتا رضا کا ہے۔ پیشوائے اہل سنت سیدی احمد رضا، پیشوائے اہل سنت سیدی احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا سیدی احمد رضا، حامی دین و ملت سیدی احمد رضا۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو مسلمان گھرانے پیدا فرمائے تھے، ان کرم بارہ کرم کو تیرے فرمائے تھے کہ حضور رحمت العالم شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک امت پیدا فرمائے۔ ایک کرم ہے مدت کرم ایک تحصیل کہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ غلامی رپٹا میں میرے رسول سر کے ساری کلے سارے ایک کرم بارہ ہے۔ الحمدللہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شرف رسالت حامی و ناصر الدین ملت سید الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرس دے رہے ہر سال سفر کی 25 تاریخ منایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سنت کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت کا اسی پہلے سال ہے مصطفیٰ سبحانہ میلاد مہینہ آندا، ان کے بعد خود سٹے جنرے نمرود کا فتنہ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام جنرے فرعون کا فتنہ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جنرے ابو جہل کفار مکہ کا فتنہ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھیجے لیکن فتنے گزر رہے تھے، جنرے یزید کا فتنہ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نواس رسول حضور سیدی سرکار امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بھیجے، انہیں جس ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں یزید ہوا، یزید فتنے کو انہیں جنہیں منکرین زکاة کا فتنہ اٹھے، ایک طبقہ زکاة کا انکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے، جب منکرین زکاة کا فتنے کو ہٹائے تھے، فتنے اٹھتے رہے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو محفوظ کرے رہے گئے، فتنہ اکبر ہی اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مجدد عالم کے ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے۔ 14ویں صدی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اٹھتے گستاخیاں کی ہوئے پہ آنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جیا انسان آقا مدد کیا ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا مدد کی کہ حضور کی عزت کیویں کرے سو کی میں نے بڑے بلاد کرے گئے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت میں حملہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین کو آگے دی کہ اے مسلمانوں سے گھبراؤ نہ، میں قاری کے امام احمد رضا پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بھیجے تھے، اعلیٰ حضرت انہیں گناہ کیے، فتنہ وہابیہ ہوئے، فتنہ دیوبندیہ ہوئے، فتنہ شیعہ ہوئے، فتنہ قادیانیہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے، اعلیٰ حضرت کی قلم کے صدقے، اعلیٰ حضرت کے میلے کے صدقے، یہ تمام فتنے کو دیر کر اتنا سفر ملے کہ وادی رضا کی کوہ
بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا ہے۔ شاعر کہنا چاہتے کہ اعلیٰ حضرت زمانے کے علماء ہن پہ علماء نیک علماء بھی ہن سے بد علماء بھی ہن وہ بھی لکھے لے اے بھی لکھے لے پر محفوظ کی نہ تھے باغائے رسالت مقبول کی نہ تھے وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا مقبول تھے وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا مقبول تھے۔ یہ آخر کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے سورہ مصطفیٰ کی شان میں بیان فرمانے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر وہ آیا ہمارا الحمدللہ۔ سارا نبی کا وہ ہے کہ الحمدللہ کہ وہاں بد بدل میں لکھے گئے یہ بندی حضرات میں لکھے گئے کہ معذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں، پر اعلیٰ حضرت فرمائے کہ اہم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محمد کو مجبور بنانے کے نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو احمد مختار بنانے بھیجا۔ ایک شاعر فرمائے کہ زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ الحمدللہ سارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور نہیں بلکہ وہ احمد مختار ہے، جی کو چاہے جنت میں پھاک دے، جی کو چاہے جہنم میں نکال کے جنت میں پھاک دے۔ الحمدللہ سارا نبی احمد مختار ہے، سارا نبی کل جہان کا مالک ہے۔ یہ ملکیت آپ نے نہیں ملی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ملکیت عطا فرمائے تھی۔ ایک کم محبوب کو یہ ملکیت مل گئی ہے، اور جی کو چاہے جہنم میں پھٹے، جی کو چاہے جنت میں پھٹے۔ ایک قرآن کا فیصلہ ہے جس کا بھرگی میں کہ مردوں سے سونا پاؤنا حلال ہے، کہیں گے اللہ مرد تے سونا چاندی حرام ہے، صرف مرد تے ایک انگوٹھی جائز ہے چاندی کی، 4.5 ماشے ضرور کرنے ہوئے۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سونے کے کنگن عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ جانتے ہیں کہ مرد کو سونا پاؤنا حرام ہے؟ کہنا بلکہ وہ صاحب شریعت ہم، وہ صاحب فقہ ہم، وہ صاحب فتویٰ ہم، وہ اپنے صحابی کو سونے کے کنگن دے دیتے ہیں کہ غم سراقہ انہیں بھی حرام ہے پر میں محمد عربی کے لیے حلال نہیں، پر میں محمد عربی تیرے لیے سونے کے کنگن حلال کیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی مرد کی نے 4 شادی کرنا جائز ہے۔ مرد کی نے شریعت کیا آتی ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کا فرمان فرماتا ہے کہ تسا 2-3 شادی کر سکتے ہیں، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شران حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عقد میں آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا حضرت علی کو کہ تم میرا داماد ہے، تیری کے جائز کہنے میں تک ملی تھی، فاطمہ زندہ ہے تو نہیں میرا شادی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ الحمدللہ اصحوں نبی کے مننا رہے، اے نبی دی عظمت، اے نبی دی تحفظ ناموس رسالت، اس آپ کو یکا کینے صدقے ملے، اس آپ کو یکا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے شمع رسالت معجزات من معجزات سید المرسلین آیت من آیت اللہ امام الفقہاء امام القضاء حضرت سیدنا شاہ امام احمد رضا صاحب نے بریلی سے الحمدللہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت وہم والے عالمان، اعلیٰ حضرت وہم والے مفتی ہیں، اعلیٰ حضرت وہم والے شاعر ہیں، اعلیٰ حضرت وہم والے نقیب ہیں، اعلیٰ حضرت وہم والے مفتی ہیں، پر
بھی نے صدقے ملے اعلیٰ حضرت علم کے جیان جتنا بڑے بڑے مفتی تھے قلم روک کے نام اٹھے میرے امام احمد اللہ سبحان اللہ اٹھا کے میرے امام احمد اللہ قلم چاہے جائے جنہیں بڑے بڑے مفتی اپنے قلم کو روک لے جائیں کہ کوئی مسئلے کا جواب کہنے آنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا دھوم کر سے ایک مسئلہ پیش ہے امت سوال ہے عوام عام سوال دوسری سوال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے کہ قرآن افضل ہے سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ عام پیار بندہ ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے کہ قرآن افضل ہے سوال پیدا تھے بڑے بڑے علماء پریشان تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل آتے ہیں تو قرآن کام کی شان کام کی میں جب قرآن کی شان بھی کفر ہے کام کرنا اگر قرآن کو آتے ہیں کہ افضل ہے تو حضور کی شان کام کی میں تو ایک بھی کفر ہے اور کروں گا کیا کروں کہ ایک سے جواب دوں کہ حضور کی شان رسالت بھی باقی آپ نے قرآن کی عظمت بھی باقی کروں گا کیا کروں ایک سے کوئی جواب دوں لیکن علماء پریشان عوام علماء ملک کے رامپور بڑے بڑے علاقے ہندوستان کے لیے فتویٰ جاتے کہ حضور افضل ہے کہ قرآن افضل ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وہ اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کے نائب مطلق ہے اچھا بندے آگے سب جواب نہیں مل جاتے کہ کیا